اس کی نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، وہ غلام ہے. اس کو آج یہ خریدتا ہے، کل وہ خریدتا ہے، پرسوں وہ خریدتا ہے، اور وہ غلام ہے. غلاموں کی کوئی قدر، کوئی عزت، کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا. نہ ان کی جان کی قدر ہے، نہ ان کے مال کی قدر ہے، نہ ان کو کھانے کے لیے آپ دے تو دے، نہیں دے تو نہ دے. وہ ایسے ہیں جیسے آپ کے گھر میں بندھا ہوا ایک جانور ہے. ایسی زندگی گزار رہا تھا مقدس یوسف. 17 سال کی عمر سے شروع ہوا. جہاں جہاں وہ گیا، جس جس گھر میں گیا، خدا اس گھر میں برکت دیتا تھا. اس لیے کہ یوسف کی زندگی میں رونا نہیں تھا، بلکہ ایمانداری اور دیانتداری تھی. کیا تھا؟ ایمانداری اور دیانتداری تھی. اور تیسری چیز تھی اس میں شکر گزاری. یوسف کی زندگی میں 3 چیزیں تھیں. کون کون سی؟ ایمانداری، دیانتداری اور شکر گزاری. اے خدا، تو مجھے جس حال میں بھی رکھتا ہے، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. جس کام کو کیا دیانتداری سے کیا، ایمانداری سے کیا، بے ایمانی نہیں کی، ڈنڈی نہیں ماری. پرانے دور میں لوگ مسیحوں کو کام پہ رکھتے تھے کہ مسیح جو ہے وہ ایماندار ہوتے ہیں. آج مجھے لگ رہا ہے جو ایک دفعہ رکھ لیتا ہے، دوبارہ وہ کانوں کو 4-5 دفعہ ہاتھ لگا لیتا ہے، تو ابھی مسیح نہیں رکھ رہے. مسیح ایسے ایسے کارنامے کرنا شروع ہو گئے. ریٹ سب سے زیادہ اور کام سب سے گھٹیا. یہ مسیحیت میں نہیں ہونا چاہیے. بائبل ہمیں ایسا نہیں سکھاتی. مقدس پالوس کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کے کرو کہ کس کے لیے کرتے ہو؟ خدا کے لیے کرتے ہو. اسی بات پر لوگ چل رہے تھے. آج شیطان نے لوگوں کو پکڑ لیا ہے، شیطان نے لوگوں کو جکڑ لیا ہے. وہ بے ایمانیاں کرتے، اپنے کاموں میں بے ایمانیاں کرتے، لوگوں کی اپنا کام ایمانداری سے نہیں کرتے، بددیانتیاں کرتے. اسی لیے ہمیشہ روتے دھوتے رہتے. رونا دھونا چھوڑ دیں. کیا کریں؟ ایمانداری کریں، دیانتداری کریں. یہ بائبل کا رول ہے. یہ آپ کا خدا آپ سے چاہتا ہے کہ آپ کیسے کریں، کیسے کام کریں؟ ایمانداری سے، دیانتداری سے. اور کیا کریں؟ شکر گزاری کریں اپنے خدا کی. اپنے خدا کے ساتھ وفاداری سے زندگی گزارے. جب آپ وفاداری نہیں کرتے، دیانتداری نہیں کرتے، ایمانداری سے کام نہیں کرتے، تو پھر ساری گڑبڑ ہو جاتی ہے. ساری گڑبڑ ہو جاتی ہے. وہ بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ ایک مستری صاحب کو ایک باتھ روم کا کام ملا اور اس نے اپنے گھر میں پنجاب فون کیا کہ اور مہینے کا کام مل گیا. وہ گھر والا جو ہے وہ پریشان. وہ کہتا ہے پا تینوں آپ باتھ روم کا کام ملتا، تو مہینے کا فون کری لگا جانا. انہوں نے کہا پاجی کوئی نہیں، تو میں تھوڑا کام کرتا گا. جب پتا چلا تو واقعی اس نے مہینہ لگا دیا. ایسے ایسے حالات ہیں لوگوں کے. اسی لیے رونے اور مشکلات اور درد اور تکلیفیں، اس لیے کہ جو پیسہ کمایا گیا ہے اس میں ایمانداری نہیں ہے، اس میں دیانتداری نہیں ہے. مقدس یوسف اپنے گھر سے چلا 17 سال کی عمر میں، خوش باش اچھے ماحول میں، پر آگے سب کچھ بگڑ گیا. آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی بگڑا ہوگا اس سے زیادہ نہیں بگڑا ہوگا. کاش آپ آج ایمانداری سے زندگی گزارنا شروع کر دیں، اپنی لائف میں محنت کرنا شروع کر دیں، ایمانداری اور دیانتداری سے اپنے کام کو نبھائیں. جو بھی آپ کو کام ملا ہے، آپ کا آسمانی باپ دیکھتا ہے آپ کو. وہ
آپ کو برکت دے گا. ہر سال نیا سال ہے, ہر سال نیا سال ہے, پر ہم کچھ بھی نیا نہیں کرتے, سب کچھ پرانا ہی کرتے ہیں, سب کچھ پرانا کرتے ہیں. آج کون ہے, کون سا بھائی ہے, کون سی بہن ہے جو کل سے اپنے کام میں بہتری لائے گا, ایمانداری سے کام کرے گا, دیانتداری سے, بہت شکریہ بھائی, دیانتداری سے کام کرے گا, محنت سے کام کرے گا, اور دیکھنے والا کہے گا کہ ہاں یہ ایماندار شخص ہے, اس کی وجہ سے میرے ادارے میں برکت آئے گی, میرے کام میں برکت آئے گی, میرے گھر میں بہتری ہوگی, تبھی آپ کو خدا برکت دے گا. یہی ہوا یوسف کے ساتھ. پوتیفار نے اس کو اپنے پورے گھر کا مالک بنا دیا, پورے گھر کا مختار بنا دیا, ایک نوکر کو بلکہ ایک غلام. پھر ابلیس جل گیا کہ اس کو تو میں نے بہت گرا دیا تھا نیچے, یہ کیسے اوپر آ گیا, یہ تو بڑا خوشحال ہو گیا ہے. اس نے اپنے جال میں اس کو پھنسانے کی کوشش کی, پر یوسف اس جال کو توڑ کر بھاگ گیا. جو ابلیس کے جالوں کو توڑ کر بھاگ جاتے ہیں, ایمانداری, دیانتداری, محنت, لگن سے کام کرتے ہیں, خدا ان کے کام کا ان کو صلہ دیتا ہے. آپ کسی سے صلہ نہ مانگیں, کوئی آپ کو نہیں دے گا. مانگنا صرف کس سے ہے, خدا سے مانگنا ہے, وہ دے گا آپ کو. کام آپ اپنے باس کا کریں گے, کام آپ اپنی فیکٹری میں کریں گے, پر صلہ کون دے گا, آپ کا خدا دے گا. اس لیے کہ آپ اس سے مانگنے والے لوگ ہیں, اور جو کوئی اس سے مانگتا ہے وہ اس کو دیتا ہے, اور دے کر پھر اس کو جتاتا بھی نہیں ہے. یوسف 17 سال کا گھر سے آیا اور پوتیفار نے جیل میں بند کروایا, اور جب جیل سے نکلا تو کیا ہوا جی, واہ, وہ جیل سے نکلا تو سیدھا اس ملک کا ہی حاکم بن گیا جس میں وہ غلام بن کے آیا. یوسف ہر سال بدل رہا تھا, وہ ہر سال آگے بڑھ رہا تھا, وہ محنت کر رہا تھا, وہ ایمانداری اور دیانتداری سے کام کر رہا تھا. وہ اس لیے کام کر رہا تھا کہ میرا خدا مجھ سے خوش ہو, کسی بندے کے لیے نہیں, اور خدا اس سے خوش ہو رہا تھا. ٹھیک 13 سال کے بعد 30 سال کی عمر میں, 30 سال کی عمر میں 13 اور 17 کتنے ہوتے ہیں جی, حساب لگائیں ذرا. 13 سال کے بعد 17 سال کی عمر میں گھر سے نکلا, 30 سال کی عمر میں اسی ملک کا حاکم بن گیا جہاں غلام بن کے گیا تھا. اس کے بھائیوں نے اس کو نیچے گرا دیا, اس کے بھائیوں نے, اس کے سگے بھائیوں نے اس کے ساتھ دغا کیا. آپ کے کتنے بھائیوں نے آپ سے دغا کیا ہوگا, آپ کی کتنی بہنوں نے آپ کے ساتھ دغا کیا ہوگا, آپ کے کتنے رشتہ داروں نے آپ سے دغا کیا ہوگا, کتنوں نے آپ کو لوٹا ہوگا, آپ کو نیچا دکھایا ہوگا, آپ کو انسلٹ کیا ہوگا, آپ کو بے عزت کیا ہوگا, پر اتنا نیچا کسی کو نہیں دکھایا ہوگا جتنا یوسف کو دکھایا کہ اس کو قبر ہی میں ڈال دیا, اس کو کنویں میں پھینک دیا. اتنا نیچا کسی کو نہیں دکھایا ہوگا. پر بات یہ ہے, جو شخص ایمانداری کرتا ہے, دیانتداری کرتا ہے, وہ محنت سے کام کرتا ہے اور اپنے خداوند کے ساتھ اپنے دل کو لگائے رکھتا ہے, خداوند ہر سال اس کو بڑھاتا ہے, ہر سال اس کے درجے بلند کرتا ہے, ہر سال اس کی زندگی میں بہتری لاتا ہے. صرف 13 سال کے عرصہ میں اس چھوٹے سے بچے نے اتنی ترقی کی کہ اس ملک کا حاکم بن گیا. لیکن ہم ہر روز روتے رہتے ہیں,
ہر روز روتے رہتے ہیں، دوسروں کی مخالفت کرتے رہتے ہیں، عیب جوئیاں کرتے رہتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، یہ یسوع نے ہمیں سکھایا نہیں ہے، یہ نہیں سکھایا اس نے. اپنے ان عزیز بہن بھائیوں کے لیے دعا کرے جنہوں نے آپ کو ستایا ہے. آج بدلے کچھ بدلے بہن بھائیوں. ان عزیزوں کے لیے دعا کریں جنہوں نے آپ کو دکھ دیا ہے، اور خداوند کو کہیں اے خداوند آج سے میں نے صرف اور صرف تجھ سے مانگنا ہے. اس لیے کہ انسان سے مانگنے والا کیا ہے؟ ملعون ہے. اور تو دیتا ہے اور فیاضی سے دیتا ہے، اور تو جتاتا بھی نہیں ہے. دوسرے تو کئی ہیں جن سے میں لے لوں گا، پھر مجھے آ کر تانا ماریں گے، پر اے خداوند تو میرا خدا ہے، تو نے فرمایا ہے مجھ سے مانگو، اور تیرا کلام فرماتا ہے مبارک ہے وہ جس کا توکل کس پر ہے؟ خدا پر. آپ مبارک بنیں، اس پر توکل رکھیں، بھروسہ رکھیں. اور دوسری بات دینا سیکھیں. خدا یسوع المسیح نے فرمایا دیا کرو تاکہ تمہیں بھی. یہ دوسری ہماری ریزولوشن ہے نئے سال کے لیے. دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. کیسے دیا جائے گا؟ کیسے دیا جائے گا؟ جی، دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے، اچھا پیمانہ ہلا ہلا کر اور دبا دبا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالا جائے گا. جب ہم دینے نہیں جانتے تو پھر ملے گا. تیسری بات رونا دھونا چھوڑ دیں، بلکہ کیا کریں؟ ایمانداری، دیانتداری، محنت اور خداوند کی شکر گزاری. خداوند سب کو اسلام سے برکت دے.